حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها۔ اس حدیث کو بشر بن محمد نے روایت کیا ہے۔ بشر بن محمد السختیانی ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ان کی نسبت المروزی بھی ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اتباع التابعین سے تبع تابعین سے روایت کی ہے، ان کے بڑوں میں سے ہیں، صدوق ہیں، لیکن ان کو مرجع ہونے کا الزام دیا جاتا ہے۔ ابو حاتم بن حبان نے، یا ابن حبان جن کا مشہور نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مرجع تھے، لیکن کیونکہ حدیث روایت کرنے میں صدوق ہیں، ان شرائط پر پورا اترتے تھے، اس لیے امام بخاری نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی لولا بنو اسرائیل، اگر نہ ہوتے بنو اسرائیل، لم یخنز اللحم، تو نہ سڑتا گوشت، ولولا حواء، اور اگر نہ ہوتی حوا، لم تخن، تو نہ خیانت کرتی انسا، کوئی عورت، زوجہا، اپنے شوہر سے۔ دو باتیں یہاں پتہ چلتی ہیں، ایک تو بنی اسرائیل کی وجہ سے گوشت کا سڑ جانا، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ جو تھا، وہ یعنی سلوہ خاص طور پہ، من تو میٹھی چیز سے، سلوہ گوشت تھا پرندوں کا یا بٹیر کا کہا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا، تو پھر وہ سڑنے لگا، تو یہ سبب بنے گوشت کے سڑنے کا۔ ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ گوشت کے اندر سڑان کی ضرورت اس لیے رکھی گئی کہ پھر صرف امیر لوگ گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے رہے، بلکہ جو بچ جائے وہ غریبوں تک بھی تقسیم کریں، لیکن اس وقت ریفریجریٹر اور فریزرز نہیں تھے، اب پھر لوگوں نے اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فریزر کے اندر بھی ایک خاص مدت سے زائد اگر گوشت رکھا جائے تو اس کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر حوا نہ ہوتی، حوا کا لفظ جو ہے یہ حیات سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کی ماں، یعنی ان کے نام کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے، اشارہ ہے حضرت آدم کی بیوی کی طرف کہ اگر وہ نہ ہوتی تو عورتیں اپنے شوہر کو دغا نہ دیتی، خیانت نہ کرتی۔ اس طرح کی یہ بات صرف عورت کے بارے میں نہیں کہی گئی، وہ مختلف احادیث میں، جیسے کل بھی آپ نے پڑھا کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھولنے لگی۔ کہاں بھولے تھے؟ داؤد علیہ السلام کو عمر دینے کے بارے میں۔ اسی طرح بھول کے درخت کا پھل کھا لیا تھا تو وہ بھول گئے، تو ان کی ذریت بھی بھولنے لگی، ان کی وجہ سے بھولنے لگی، نہیں، ان کی خصوصیت میں یہ بات رکھ دی گئی۔ یہاں عورت کی ایک خاص فطرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اکثر اپنے شوہر کو سب کچھ نہیں بتاتی صحیح طور پر، یا بعض اوقات اس کے سامنے چیزوں کو یعنی پوری پکچر نہیں رکھتی۔ یہاں خیانت سے مراد عورت کا شوہر کے خاص حق میں خیانت کرنا نہیں ہے، یعنی زنا کرنا یا کسی مرد کے ساتھ دوستی کرنا یا کوئی فحش کام کرنا، وہ مراد نہیں ہے، اور نہ حضرت حوا نے ایسا کیا تھا۔ حضرت حوا نے کیا کیا تھا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حوا کو اس درخت کے پھل پر اکسایا تھا، اور پھر حوا نے حضرت آدم کے سامنے اس درخت کی تعریف کی تھی۔ تو اس بنا پر یعنی عورت جو ہے وہ مرد کو اپنی باتوں سے یا اپنے خاص انداز سے یا اپنے طریقے سے اپنے راستے پر لے آتی ہے، اور یعنی مرد اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، یہ مطلب۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یعنی حضرت حوا سے شروع ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا یہ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہو گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ویکنس ہوتی ہے، یہ عورت کی ویکنس ہے، اور اس ویکنس پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پھر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ جیسے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں
تو ایک دم بعض اوقات غصے میں آ جاتی ہیں، ایک دم بعض اوقات منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتی ہیں، بارہا اپنے ساتھ عہد کرنے کے باوجود بھی کہ ہم غصے میں بات نہیں کریں گے، ہم زور سے بات نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، پھر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ طبیعت یا مزاج کی وجہ سے، کیونکہ اس کے مزاج میں ہے ایسی تیزی یا عجلت، یا اوور آل بھی انسان کے اندر عجلت ہے. انسان جو ہے وہ عجول پیدا کیا گیا ہے. تو اب جب انسان عجول پیدا کیا گیا، ضعیف پیدا کیا گیا ہے، تو یہ انسان کی کچھ ویکنیسز ہیں، اور انہیں ویکنیسز کی بنا پر انسان ایک بہت بڑے امتحان میں ہے دنیا میں. اگر انسان کے اندر کوئی ویکنیس نہ ہوتی اور وہ اپنی ہر کمزوری پر قابو پا لیتا بہت آسانی کے ساتھ، تو پھر تو اس کا کوئی امتحان ہی نہیں تھا. تو ہماری ویکنیسز جو ہیں وہ ہمارا امتحان ہوتی ہیں، اور جب ہم ان پہ قابو پاتے ہیں تو پھر اجر بے پناہ ہوتا ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ عورت کا اپنے شوہر سے کچھ چیزوں کو یا تو چھپا لینا، یا پھر اس کے بارے میں ایگزیجریٹ کرنا، مبالغہ آرائی کرنا، یا جو کام کروانا یا نکلوانا ہوتا ہے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا. اور یہاں پر ایک اور چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ لولا بنو اسرائیل، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. مراد یہ ہے کہ یہ چیز بنو اسرائیل سے چلتی آ رہی ہے. بعض احادیث میں بنو اسرائیل کا ذکر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایات بیان کرو اور اس میں کوئی حرج نہیں. صرف شرط یہ ہے کہ ایز لانگ ایز وہ روایات جو ہیں وہ صحیح احادیث سے یا قرآن و سنت سے ٹکراتی نہ ہوں، ورنہ ان کی روایات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور قدیم مفسرین نے بہت سی اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں، اور بعض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنی اسرائیل کے بارے میں بارہا ذکر کیا کرتے تھے. عمران بن حسین کی روایت السلسلہ صحیحہ میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رات کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کے بارے میں روایات بیان کرتے رہے. یعنی ایک موقع پر آپ نے رات کو دیر تک بنی اسرائیل کی باتیں کی، صرف عظمت نماز کی خاطر کھڑے ہوتے تھے. یعنی جب نماز پڑھنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے، ورنہ آپ انہی کے بارے میں ذکر کرتے رہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگے اور تورات کو ترک کر دیا. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یعنی اس قسم کا مفہوم آتا ہے جی، اپنے ہاتھوں سے بھی لکھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی مدت دراز ہو گئی، فطال علیہم الامد کا آتا ہے نا قرآن مجید میں ذکر، اور ان کے دل سخت ہو گئے، فقست قلوبہم، تو انہوں نے خود ایک ایسی کتاب ترتیب دی جو ان کے دلوں کو پسند اور زبانوں کو میٹھی تھی، یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. اور اس وقت حق بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے اور ان کی خواہشات کے ارد گرد منڈلاتا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، کأنہم لا یعلمون. اور انہوں نے ایک خود ساختہ کتاب کو بنی اسرائیل پر پیش کیا، یعنی اپنے پاس سے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ خود ساختہ کتاب بنی اسرائیل پر پیش کرو، اگر وہ تمہاری پیروی کرنے لگے تو انہیں کچھ نہ کہو، اور اگر مخالفت کریں تو ان کو قتل کر دو. یعنی جو کہے کہ یہ تو اصل کتاب نہیں ہے تو تم اس کو جان سے مار ڈالو. لیکن کسی نے کہا نہیں، بلکہ یوں کرو کہ فلاں عالم کے پاس پیغام بھیجو، اگر اس نے تمہاری پیروی کر لی تو اس کے بعد پھر کوئی بھی تم سے اختلاف نہیں کرے گا. انہوں نے اس کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلایا. اس نے ایک ورق لیا، اس میں اللہ کی کتاب لکھی، پھر اسے لپیٹ کر ایک سینگ کے اندر ڈالا اور ڈال کر اپنی گردن کے اندر لٹکا لیا، اور اس کے اوپر کپڑے پہن لیے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اس پر اپنی من گھڑت کتاب پیش کی اور کہا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواباً اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں میں اس پر ایمان لاتا ہوں. ابھی ایک طرح سے توریہ تھا، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کہتا تو کیا ہوتا، مار دیا جاتا. تو اس پر انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. تو اس کے کچھ ساتھی تھے جو اس کی مجلس میں بیٹھتے تھے. جب وہ فوت ہو گیا اور اس کے کپڑے اتارے گئے تو انہیں وہ سینگ نظر آیا جس کے اندر اصل کتاب تھی. تو انہوں نے کہا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں، اور ایمان کیوں نہ لاؤں، تو اس کی مراد یہ کتاب تھی جو سینگ میں موجود ہے. تو اس پر یہ کہ اصل کتاب کا بھی کچھ حصہ ان کے پاس پھر رہا، لیکن ان باتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے فرقے بن گئے
اور بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور ان میں سب سے بہتر فرقہ وہ تھا جو اس سینگ والی کتاب پر ایمان رکھتا تھا، یا اس کی تعلیمات کی پیروی کرتا تھا. یعنی اگرچہ ان کے اندر بھی احکامات خلط ملط ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحیح دین کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر موجود رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کو کس قدر مشکلات کا سامنا تھا اصل دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اس سے کچھ ملتے جلتے حالات اور واقعات آج بھی پائے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب دین سے دور لوگوں کو کوئی بات منوانی ہوتی تو بعض اوقات وہ مذہبی شخصیات کا سہارا لیتے ہیں، اور ان میں کچھ علماء سو ایسے ہوتے ہیں. علماء سو وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کی اصل شکل کو بگاڑ دیتے ہیں، تو ان سے وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے عوام پر یہ تاثر قائم کرتے ہیں کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے. اور آج بھی مذہبی طبقے کو، یعنی جیسا بھی لوگوں نے مذہب کو بدنام کیا، لیکن آج بھی بہت سے کام کروانے کے لیے مذہبی طبقے کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے ایک بہت بڑی انفلوئنشل پاور ہے جس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ہم سب کو اس بارے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے دین کو نہ بیچے، اور جو بات جیسی ہو، حق ہو، اس کو اسی طرح ہی بیان کرے. الحمدللہ ہمارے لیے وہ مشکلات نہیں جو بنی اسرائیل کے ان علماء کے لیے تھی جو حق پر تھے، کس طرح انہوں نے حق کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. بہرحال بنی اسرائیل کی ایک اور ان کی جو فطرت ہے یا عادت ہے جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ کر قصہ گوئی اختیار کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل ہلاک ہوئے تو انہوں نے قصہ گوئی شروع کر دی، اصل دین چھوڑ کر قصوں کے پیچھے پڑ گئے. اور ہمارے ہاں بھی دین میں اختلاف اور فرقہ واریت کی اصل وجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر قصوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جتنا قصوں سے اثر قبول کرتے ہیں اتنا قرآن کی آیات سے نہیں، یعنی اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں چاہے وہ جھوٹے قصے ہی کیوں نہ ہوں. اسی وجہ سے بعض لوگ دین میں صرف واعظ گوئی کرتے ہیں اور ایسے قصے سناتے ہیں کہ جس سے صرف لوگوں کے دل نرم ہوتے رہیں، چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹے ہوں، اور کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے. نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے انکریج کرتے ہیں، بلکہ الٹا اس سے روکتے ہیں. جی ہاں، سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی دعوت دی کسی کے سامنے تو قرآن کے ذریعے دی، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی طرف بلایا لوگوں کو. تو اصل دین جو ہے وہ کتاب و سنت میں ہے، قصوں میں نہیں. ٹھیک ہے، عبرت کے لیے قرآن مجید میں بھی قصے بیان کیے گئے، لیکن یاد رکھیے کہ قصہ بس وہی بیان کیجیے جو بالکل سچ ہو، برحق ہو. نام نہاد من گھڑت قصے بیان کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف لانا یہ درست طریقہ نہیں. بنی اسرائیل کے فرقوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 72 میں تقسیم ہو جائے گی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 71 میں اور نصارہ 72 میں اور آپ کی امت 73 میں، اور سب فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سوائے اس کے جو جماعت ہے، یعنی جو اصل دین قرآن و سنت پر ہوں. پھر اسی طرح یہ کہ بنی اسرائیل میں مسخ بھی ہوا تھا، ان کو مختلف جانوروں کی شکل میں یعنی سزا دی گئی تھی، عقوبت یا عذاب دیا گیا تھا. بنی اسرائیل میں عورتوں کے فتنے کا بھی ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا اور عورتوں سے بچ کر رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں میں واقع ہوا. اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے سلسلہ صحیحہ میں کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قد چھوٹا تھا، تو اس نے لکڑی کے جوتے بنوائے اونچا ہونے کے لیے، جیسے ہیل پہنی جاتی ہے یا کھڑاویں سی نہیں ہوتی جو، تو اس طرح اس نے اونچے جوتے بنوائے کیونکہ وہ پستہ قد تھی. تو جب وہ عورتوں کے درمیان چلتی تو وہ پہن کے چلتی تاکہ وہ ان سے چھوٹی نظر نہ آئے. اور سونے کی ایسی انگوٹھی پہنتی جس کے نگینے میں بہترین کستوری کی خوشبو بھر لیتی، اور جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو نگینے کو حرکت دیتی یعنی ہلاتی، اور اس سے خوشبو ہر طرف پھیل جاتی. تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نگینے کا ایک ڈھکن سا بنوایا ہوا تھا، جب وہ کسی گروہ یا مجلس کے پاس سے گزرتی تو اسے کھول دیتی اور خوشبو پھیل جاتی، اور اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی. اب ایسے جوتے پہننا کہ جن کا شور ہو یا جن کو پہن کر دوسروں کی توجہ حاصل کی جائے، یا پرفیوم لگا کر انسان بازار میں نکلے
تو ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے. یعنی عورت اگر ضرورتاً بازار میں نکلے یا مردوں کے بیچ میں جائے تو اس کو اپنے لباس کا، اپنی ہر چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور تیز پرفیوم بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں بہت شدید وعید آتی ہے. بنی اسرائیل کے کچھ واقعات اور بھی بیان ہوئے، جیسے 99 کے قاتل کا واقعہ ہے، پھر اسی طرح جریج کا واقعہ ہے، 2 آدمیوں کے قرض لینے کا واقعہ ہے، اندھے گنجے اور کوڑ کا واقعہ ہے، پھر کتے کو پانی پلانے والی عورت کا واقعہ ہے، 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، ایک عبادت گزار تھا اور ایک گناہگار تھا. بہرحال یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو کر بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے پچھلی قوموں کے حالات یا تاریخ پڑھنی چاہیے. کس لیے؟ عبرت کے لیے، اور اس لیے تاکہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے خبردار کیا تھا کہ تم بھی ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تو تم بھی اس میں جا گھسو گے.